فیض تو ہر سلسلے کو حاصل ہے، مگر سلسلے چشتیہ کو ایک نمایاں حیثیت ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو ہندوستان کی ولایت دینے والے ہمارے آقا قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج کچھ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، آج کچھ لوگوں کی زبان سے یہ باتیں نکلتی ہیں کہ سلسلے چشتیہ میں کچھ لغو باتیں ہیں، کچھ خرافات باتیں ہیں۔ یہ غلط ہے۔ وہ خرافات اور لغو کام کرنے، وہ فتنہ و فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں، ان کو گندی طبیعت کے مالک ہیں وہ جو لغو و خرافات باتیں اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ان کی گندی طبیعت ہے۔ اگر شریعت کی چشتیت دیکھنی ہو تو خانقاہ سمدیہ میں جا کے دیکھو، ففوند کی سرزمین پہ جاؤ، اور حقیقت میں سلسلہ چشتیہ کہتے کسے ہیں اس کا نمونہ تمہیں ففوند کی سرزمین پہ ملے گا۔ حضرت اکبر میاں چشتی کے زندگی کو، ان کے حالات کو نظر کے سامنے رکھو۔ یوں تو حضرت اکبر میاں چشتی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کی ذات نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ تمام بزرگان دین میں آپ بہت ہی معزز و موقر شخصیت ہے۔ آقا دو عالم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں ازمنوا لی ستم من انفسکم ازمن لکم الجنہ۔ اے لوگو تم 6 باتوں کی ضمانت لے لو، میں تمہارے جنتی ہونے کی ضمانت لیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بولو سچ بولو۔ اوفوا اذا وعدتم، جب وعدہ کرو تو وعدہ وفا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ ادوا اذا اؤتمنتم، جب تمہارے پاس امانت اس میں خیانت نہ کیا کرو۔ آقا فرماتے ہیں کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو۔ غضوا ابصارکم، نظریں جھکا کے چلا کرو۔ اور آقا فرماتے ہیں واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اس حدیث کو جب میں پڑھتا ہوں، اس کے معنی اور مطلب پہ جب غور کرتا ہوں، اور حضرت سید اکبر میاں چشتی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی اسی حدیث پاک کے پیکر میں ڈھلی ہوئی زندگی نظر آتی ہے۔ حضرت اکبر میاں چشتی رحمت اللہ علیہ اکبر میاں چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات وہ ذات ہے۔ آپ ایسے گوشہ نظین بزرگ ہیں، آپ کی شخصیت اسی سنت کے طریقے میں ڈھلی ہوئی شخصیت ہے۔ آپ جب چلتے ہیں تو نظروں کو جھکا کے چلتے ہیں، جب بولتے ہیں تو لبوں سے موتی جھڑتے ہیں، آپ جب بات کرتے ہیں تو وہی انداز پیارے مصطفیٰ کے گھرانے سے بات کرنے کا سلیقہ دیا ہے۔ آپ کے خاندان کا ہر بچہ اسی شعر کا پیکر ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور سید اکبر میاں چشتی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا حضور آپ کی آمدنی کے ذرائع تو بہت کم ہیں، گھر کا کام کیسے چلتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں اور اپنے بزرگوں کا قول یاد رکھتا ہوں، جب میرے پاس کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو توکل اللہ یہ میرا منصب ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا یہ میرا طریقہ ہے، میرا شغل ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں۔ اب ذرا دیکھیے آپ کی صبر و قناعت اس بات کا ہمیں سبق سکھا رہی ہے کہ یہ رسول کا گھرانہ ہے، وہی رسول کا گھرانہ جو گھرانہ حضرت فاطمہ زہرا کا تھا، آپ کے خاندان اہل بیت میں تھا۔ آقا کے گھر والوں کی بات یاد آتی ہے کہ ہوتا ہے تو کھا لیتے ہیں ورنہ فاقے پہ فاقہ ہوا جا رہا ہے۔ یہی صبر و قناعت اللہ نے حضرت اکبر میاں چلا علیہ کو عطا فرمائی تھی۔ آپ وہ بزرگ ہیں، مفتی انفاس الحسن صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ واقعے کی روشنی میں ہم بتا دیں جب آپ کی طبیعت علیل ہو رہی ہے اور ڈاکٹر جب مشورہ دے رہا ہے کہ حضرت کو خون چڑھایا جائے، خون کی کمی آ رہی ہے، خون کی قلت ہو رہی ہے، مفتی صاحب عرض کرتے ہیں حضور آپ خون چڑھوا لیجئے، آپ کی صحت کچھ اچھی ہو جائے گی۔ حضرت فرماتے ہیں نہیں میں خون ہرگز نہ چڑھواؤں گا۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں حضرت اب جو ہے مجلس شرعی میں اور فقہا نے آپ کی رائے دے دی ہے اور خون چڑھانا مجبوری کی حالت میں جائز ہے، آپ چڑھوا سکتے ہیں۔ آقا آپ فرما رہے ہیں سید اکبر میاں چشتی رحمت اللہ علیہ کا حکم ہے، ارشاد ہے مفتی صاحب یہ آپ کا فتویٰ ہے اور میں خون نہیں چڑھوا رہا ہوں، یہ میرا تقویٰ ہے۔ مفتی صاحب آپ کا فتویٰ درست، مگر ہمارا تقویٰ یہ ہے کہ ہم ہرگز خون چڑھانا اپنے لیے نہیں کرتے۔ یہ حضرت کی وہ ذات ستودہ صفات ہے۔
انہی باتوں کے ساتھ نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے ان بزرگوں کی بارگاہ میں ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، ابر رحمت تیری مرکت پہ گوہر باری کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔